ستم محبت کے مکمل ناول۔ منحوس ہے یہ لڑکی، کھا گئی ان لوگوں کے ہنستے بستے گھر کو۔ شادی کے پہلے ہی دن اس نے سب کی خوشیاں جلا کے راکھ کر دی۔ تائی جان ہال کے وسط میں کھڑی ہاتھ نچا نچا کر چلا رہی تھی۔ ان کے چہرے پر خوفناک زہر پھیلا ہوا تھا، جبکہ گرد و پیش میں کھڑے امیر کبیر مہمان ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کانا پھوسی کر رہے تھے۔ اتنی خوبصورت لڑکی اور اتنی منحوس قسمت! بارات آنے ہی والی تھی کہ خبر آئی کہ دلہا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ ایک بھاری بھرکم خاتون نے ساتھ کھڑی اپنی دوست کے کان میں جھک کر سرگوشی کی، جس پر دوسری نے نفرت سے ناک چڑھا کر زریاب کو دیکھا۔ تمہاری ہی منحوسیت تھی جس نے اس معصوم کی جان لے لی۔ تم ہمارے گھر پر بوجھ بن کر بیٹھی تھی اور اب دوسروں کے لیے بھی نحوست کی علامت بن چکی ہو۔ تائی جان نے دوبارہ زریاب کی طرف زہریلی انگلی اٹھاتے ہوئے غصے سے پھنکارا۔ ان کی آواز ہال کے قیمتی فانوسوں سے ٹکرا کر گونج رہی تھی۔ زریاب سرخ رنگ کے عروسی لہنگے میں ملبوس ہال کے ایک کونے میں بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ کر اس کے بھاری میک اپ کو خراب کر رہے تھے۔ بس کر دو شاہدہ، زبان کو لگام دو۔ حادثے پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا، اور تم اس معصوم بچی پر کیچڑ اچھال رہی ہو جو خود اندر سے ٹوٹ چکی ہے۔ تایا جان نے آگے بڑھ کر تائی جان کو سختی سے گھورا۔ ان کا لہجہ روبدار اور تحکمانہ تھا۔ آپ تو ہمیشہ اسی کی سائیڈ لیں گے۔ وہ باہر والوں کا لڑکا تو دنیا سے چلا گیا، لیکن آپ کو صرف اس یتیم بھتیجے کی فکر ہے۔ تائی جان نے تایا جان کو تیکھی نظروں سے گھورا۔ ان کی کڑوی زبان کسی صورت بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ زریاب نے اپنی کانپتی ہوئی انگلیاں اپنے لہنگے کی شکنوں میں چھپائیں اور مزید سر جھکا لیا، کیونکہ اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تھا اور اس کا سارا ملبہ اس بے سہارا لڑکی کے سر پر ڈال دیا گیا تھا۔ مہمانوں کی لان تان جاری تھی۔ اب کون لے گا اس لڑکی کو اپنی زوجیت میں؟ ایسی منحوس عورت تو کسی کا گھر نہیں بسا سکتی۔ توبہ توبہ، کیسا چاند سا چہرہ اور گرہن سی قسمت! اللہ ہی بچائے ہمارے بچوں کو۔ سب کے لوگوں پر الگ الگ باتیں تھیں۔ زریاب سے کھڑا رہنا محال ہوا۔ ارم اسے تھام کر کھڑی ہوئی تھی۔ آپ سب لوگ اپنی زبانیں بند رکھیں۔ عزت سے بٹھایا ہوا ہے تو عزت سے بیٹھے رہیں۔ میری بھتیجی کوئی بوجھ نہیں ہے مجھ پر۔ آج تو کیا، ساری زندگی بھی اپنے گھر بٹھا کر کھلا سکتا ہوں اسے۔ رہی بات نکاح کرنے کی، تو مجھے کسی دوسرے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میرا اپنا شیر ہے میرے پاس، اس سے ہوگا میری بیٹی کا نکاح۔ جس کو شرکت کرنی ہے کرے، جسے نہیں کرنی وہ اپنی حسرت سے بھرپور نگاہیں لے کر دفع ہو جائے یہاں سے۔ غصے سے بولتے بولتے ان کا سانس پھول گیا تھا۔ سب کی زبان تالو سے چپک گئی۔ زریاب منہ پر ہاتھ رکھے اپنے تایا جان کی بات پہ ساکت اور جامد کھڑی تھی۔ بھرے مجمع میں ایک یہی شخص اپنا لگا تھا۔ تایا جان نے اپنی بات مکمل کرتے فوراً جیب سے فون نکالا اور ان سب کے سامنے ہی اپنے بیٹے کو کال ملائی۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں آپ؟ دلشیر کی گھمبیر آواز اسپیکر سے گونجی تو سب کے جسم سماعت بن گئے۔ میں ٹھیک ہوں، میرا بچہ کیسا ہے؟ انہوں نے سب کی جانب فخریہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو دلشیر آسودگی سے مسکرا دیا۔ آپ سب کے بغیر کیسا ہو سکتا ہوں؟ اس کی آواز میں تھکن تھی۔ تایا جان چند پل خاموش ہو گئے۔ اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو دو گے؟ انہوں نے تمہید باندھنی ضروری سمجھا۔ آپ حکم کریں بابا جان، میری جان حاضر ہے۔ اس نے جس انداز میں کہا، ہر شخص کی رشک بھری نگاہیں تایا جان اور پھر زریاب کی جانب اٹھی۔ میرا شیر بیٹا! تایا جان کا سینہ فخر سے چوڑا ہوا۔ تم زریاب سے نکاح کر سکتے ہو؟ انہوں نے ایک دفعہ پھر سے سوال کیا تھا، حالانکہ انہیں اجازت دی گئی تھی کہ حکم دیا جائے۔ ان کا تو نکاح تھا نا آج، تو پھر؟ دوسری جانب وہ سنجیدہ ہوتا سپاٹ لہجے میں گویا ہوا تو اس کی بدلی آواز پہ سب کی آنکھیں استہزائیہ مسکرائیں۔ لمبی کہانی ہے، بعد میں سناؤں گا، کیا تم تیار ہو؟ انہوں نے پھر سے پوچھا تو چند پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ہر شخص کا دل رکا ہوا تھا، سب کی نگاہیں فون پہ ٹکی ہوئی تھی۔ میں تیار ہوں بابا جان، بالآخر رضامندی دے دی گئی تھی۔ تایا جان پھولے نہیں سما رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں فون پہ نکاح پڑھایا گیا اور یوں وہ اپنے سے چند سال چھوٹے کزن کی بیوی بن گئی۔ شاہدہ بیگم جو اپنے شوہر کے سر سے خاموش تھی، مزید خاموش نہ رہ سکی۔
انہیں لگا تھا کہ دلشیر انکار کر دے گا، کبھی خاموش تھی، مگر وہ تو حامی بھر گیا۔ اب زہر بھرنے کی باری زریاب میں تھی۔ تبھی وہ اس کے قریب ہوتی بیٹھ گئی۔ دلشیر پاکستان آتے ہی اسے طلاق دے گا۔ جیسے ہی اسے معلوم پڑے گا کہ اس کا شوہر مر گیا ہے اور وجہ اس کی منحوسیت تھی، تائی جان نے اپنی گردن اکڑا کر سب رشتہ داروں کے سامنے زہر اگلا۔ ان کا چہرہ شدید ناگواری سے بگڑ چکا تھا۔ بس شاہدہ، اللہ تمہارے بیٹے کی حفاظت کرے اس ڈائن سے، ایک عورت نے خاصے ہمدردانہ لہجے میں کہا تو زریاب چاہ کر بھی اپنی ہچکی نہ روک سکی۔ بس کر دیں آپ لوگ، اللہ کے معاملات میں بندے کا کیا دخل؟ زریاب کا کیا قصور ہے اگر بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو؟ حد ہو گئی آپ لوگوں والی۔ اٹھو زریاب، روم میں چلو۔ ارم نے سب کو گھوری سے نوازتے زریاب کا بازو پکڑ کر اسے اندر لے جانا چاہا، جبکہ باقی سب منہ بسور گئی۔ انہیں ابھی مزید چسکے لینے تھے، مگر ارم نے ان کی ساری خاموشی کو ملیا میٹ کر دیا تھا۔ اللہ جانے ایسی عورتوں کو ہدایت کا بانی تھی جو دوسروں کو نیچا دکھا کر دل کو تسکین پہنچاتی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور وہ عظیم الشان امیرانہ بنگلہ ایک بھیانک خاموشی میں لپٹا ہوا تھا۔ زریاب اپنے کمرے کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی آئینے میں اپنے زرق برق جوڑے کو تک رہی تھی، جو اس کے لیے ماتمی لباس سے کم نہیں تھا۔ زریاب، دلشیر کی کال آ رہی ہے، تم بات کیوں نہیں کر رہی اس سے؟ ارم نے کمرے کا بھاری دروازہ بند کرتے ہوئے شدید پریشانی میں کہا اور اپنا فون زریاب کی طرف بڑھایا۔ میں ابھی کسی سے بات نہیں کر سکتے ارم، مجھے اکیلا چھوڑ دو پلیز۔ زریاب نے بغیر مڑے انتہائی دھیمی اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اس کا وجود اندر سے لرز رہا تھا۔ وہ تمہارا شوہر ہے زریاب، بابا نے اسے پوچھا اور اس نے قبول کر لیا۔ کہیں تم یہ تو نہیں سوچ رہی کہ اس کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے؟ اگر ایسا سوچ رہی ہو تو خدا را مت سوچو۔ دلشیر کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، وہ اپنے دل کی سنتا ہے۔ اس نے آج تک دماغ کی نہیں سنی ہے۔ پلیز بات کو سمجھو اور یہ بچکانہ حرکتیں مت کرو۔ تم میچور ہو، نکاح ہو چکا ہے، اب اس رشتے کو نبھاؤ، یوں پہلو تو مت بچاؤ۔ ساری زندگی ایسے ہی رہنا ہے کیا؟ ارم نے آگے بڑھ کر اس کے شانے کو تھپ تھپایا۔ اس کے لہجے میں زریاب کے لیے تعصف ہی تعصف تھا۔ اسے اپنی یہ دوست بے حد عزیز تھی، اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ مجھ سے 5 سال چھوٹا ہے ارم، اور تائی جان بالکل سچ کہہ رہی ہیں۔ اگر ایسی منحوس عورت کو کون اپنائے گا؟ وہ بھی پاکستان آتے ہی مجھے طلاق دے کر اس عذاب سے آزاد ہو جائے گا۔ زریاب نے تڑپ کر ارم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں طلاق کا شدید خوف تیر رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم بس ایک بار اس کی بات تو سنو، وہ مسلسل تمہارا پوچھ رہا ہے، ارم نے اسے تسلی دینے والے انداز میں کہا، جبکہ اس کے ہاتھ میں پکڑا فون مسلسل وائبریٹ ہو رہا تھا اور اسکرین پر دلشیر کا نام جگمگا رہا تھا۔ نہیں ارم، مجھے اس کا سامنا نہیں کرنا، میں پہلے ہی سب کچھ گنوا چکی ہوں اور اب طلاق کا داغ سہنے کی ہمت مجھ میں بالکل نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے میری منحوس آواز سن کر مجھے فون پہ ہی طلاق دے دے گا۔ زریاب نے تپ کر ارم کے ہاتھ سے فون جھپٹا اور ایک ہی جھٹکے میں دلشیر کا نمبر بلاک لسٹ میں ڈال دیا۔ یہ کیا کر دیا تم نے زریاب؟ وہ بلا کا غسیلہ اور ضدی ہے، اگر اسے اس بات کا پتہ چلا تو وہ شدید برہم ہوگا۔ ارم نے خوفزدہ ہو کر اپنے لبوں پہ ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ ہونے دو غصہ، وہ جہاں ہے وہیں رہے، میں اس کی زندگی کا بوجھ بن کر اس کے سر پر نہیں منڈلانا چاہتی۔ زریاب نے فون سائڈ ٹیبل پر پٹخ دیا اور آئینے میں اپنے بکھرے ہوئے روپ کو دیکھ کر اندر ہی اندر اپنے خوف کو دبانے لگی۔ ایک عالی شان اپارٹمنٹ کی بالکنی میں کھڑا دلشیر اپنے ہاتھ میں چمکتی فون سکرین دیکھ رہا تھا، جہاں اب ناٹ ریچیبل کا سگنل آ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت سخت ترین پتھر کی مانند ہو چکی تھی، جبکہ اس کی گہری آنکھوں میں غصے کی خوفناک لہریں دوڑ رہی تھیں۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا اور پھر فوراً اپنے اسسٹنٹ کا نمبر ڈائل کیا۔ میری اگلی 1 گھنٹے کے اندر پاکستان کی فلائٹ ڈن کراؤ، ہر قیمت پر، دلشیر نے بغیر کسی تمہید کے انتہائی سرد اور حاکمانہ لہجے میں آرڈر دیا اور فون کاٹ کر بالکنی کی ریلنگ پر سخت گرفت جما لی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ آپ میرا نمبر بلاک کریں گی؟ میں آپ کی رگوں میں اتر جاؤں گا۔ آپ مجھے خود سے دور کریں گی تو میں آپ کے جسم کا حصہ بن جاؤں گا۔ آپ کو اس سب کرنے کی اجازت
ہرگز نہیں دینے والا میں۔ اپنی ہی سوچوں میں گم وہ اس سے مخاطب تھا۔ اس کی مٹھیاں اتنی زور سے بھینچی ہوئی تھیں کہ اس کے ناخن ہتھیلی میں پیوست ہو رہے تھے۔ ایک دن بعد، کل اس کی ارجنٹ فلائٹ نہیں ہو سکی تھی، جب ہی اسے انتظار کرنا پڑا۔ مجھے آج رات اس کی فلائٹ لینڈ کر چکی تھی۔ ایئرپورٹ پر رات کا بھیگا ہوا اندھیرا اور سرد ہوا پھیلی ہوئی تھی۔ دلشیر نے اپنا بلیک کوٹ کندھے پر ڈالا اور بغیر کسی سامان کے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایئرپورٹ سے باہر نکلا، جہاں اس کی بلیک مرسیڈیز ڈرائیو کے ساتھ پہلے سے ہی تیار کھڑی تھی۔ گاڑی تیز رفتاری سے جی ٹی روڈ پر دوڑ رہی تھی۔ اس کی سرد نظریں مسلسل ڈیش بورڈ کی گھڑی پر جمی تھیں۔ رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے جب بنگلے کے بھاری لوہے کے دروازے پر بغیر کسی آواز کے کھلے۔ دلشیر کی گاڑی نے پورچ میں بریک لگائی اور وہ اگلے ہی لمحے وہ باہر نکلتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا مین انٹرنس کی طرف بڑھا۔ پورے گھر میں گہرا سکوت طاری تھا، جیسے وہاں کوئی روح بھی نہ رہتی ہو۔ تائی جان کے کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا اور وہ دوائیاں کھا کر بے سود سو رہی تھی۔ دلشیر نے بغیر کوئی آہٹ کیے زریاب کے کمرے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، اسے آہستہ سے گھما کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرہ مدھم ڈم لائٹ کے ہلکے پیلے سائے میں نہایا ہوا تھا اور زریاب بستر پر ایک سائڈ پر دبکی ہوئی سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ رو رو کر سوجا ہوا تھا اور زلفیں گالوں پر بکھری تھی۔ دلشیر نے پیچھے مڑ کر دروازہ اندر سے لاک کیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ اتنی مدھم تھی کہ بستر پر لپٹی زریاب کو ذرا برابر بھی اندازہ نہ ہو سکا۔ وہ آہستگی سے قدم اٹھاتا ہوا بستر کے پاس پہنچا اور زریاب کے نازک وجود پر اپنے طویل القامت وجود کا سایہ ڈال دیا۔ اس کے جسم کی تپش اور مہنگے ڈیوڈرنٹ کی تیز مہک سے زریاب کی آنکھیں اچانک خوف سے کھل گئیں۔ تو تم؟ زریاب نے آنکھیں پھاڑ کر اپنے سامنے کھڑے اس کداور وجود کو دیکھا۔ اس کا سانس حلق میں ہی اٹک کر رہ گیا۔ کیوں نظر انداز کرتی رہی ہیں مجھے؟ دلشیر نے بغیر کوئی موقع دیے جھک کر زریاب کی نازک گردن کو اپنی سخت گرفت میں لیا اور غصے اور شدت کے عالم میں اپنے دانت اس کی سرخی مائل گردن پر گاڑ دیے۔ غصہ شدید تھا، وہ چاہ کر بھی اس کو رعایت نہ دے سکا۔ زریاب کے منہ سے ایک دردناک سے سکتی ہوئی چیخ نکلی، لیکن دلشیر کے دوسرے ہاتھ نے فوراً اس کے نازک لبوں کو سختی سے ڈھانپ لیا۔ کیا میری کالز ریجیکٹ کرنے کا اور نمبر بلاک کرنے کا انجام نہیں سوچا تھا آپ نے؟ دلشیر نے اس کے کان کے پاس بالکل جھک کر انتہائی گھمبیر اور دہلا دینے والی آواز میں کہا۔ اس کا لہجہ جنون اور غصے کا عجیب آمیزش تھا۔ زریاب کی آنکھوں سے خوف کے مارے آنسوؤں کو سیلاب بہہ نکلا۔ اس نے کبھی بھی دلشیر کا یہ خوفناک روپ نہیں دیکھا تھا۔ چھوڑو مجھے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ زریاب نے اپنے پورے وجود کی طاقت لگا کر اس کے چوڑے سینے کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن دلشیر اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلا۔ میری کالز اگنور کیوں کی؟ جواب نے مجھے، ڈیم اٹ! اس نے زریاب کی دونوں کلائیاں پکڑ کر بستر پر سختی سے جکڑ دی اور اس کے چہرے پر پھیلی خوف کی زرد رنگت کو اپنی سرد آنکھوں سے تکنے لگا۔ تم مجھے طلاق دینے آئے ہو نا؟ دے دو طلاق اور ختم کرو یہ تماشا، زریاب نے روتے ہوئے سسک کر کہا۔ اس کا پورا جسم خوف اور ندامت سے کانپ رہا تھا۔ طلاق؟ دلشیر کی آنکھیں حیرت سے واہ ہوئی اور پھر اچانک ہی اس کے لبوں پر ایک زہریلی اور پر اسرار مسکراہٹ ابھری۔ اگلے ہی پل اس نے زریاب کی ٹھوڑی کو سختی سے دبوچ لیا۔ طلاق لینے کا سوچیے گا بھی مت، آپ میرے گھر میں میری بیوی کی حیثیت سے موجود ہیں۔ اب طلاق جیسا لفظ اپنے دماغ اور اپنے دل سے نکال دیں، ورنہ میں نے نکالا تو آپ جان سے جائیں گی باخدا۔ دلشیر نے اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر صفاق انداز میں کہا۔ اس کے لہجے کی حاکمیت اور شدت نے زریاب کے بچے کھچے حواس بھی مکمل طور پر سلب کر لیے تھے۔ تائی جان بالکل سچ کہتی تھی کہ تم ایک ظالم اور سنگ دل انسان ہو۔ تم نے صرف اپنے باپ کی عزت بچانے کے لیے مجھ سے نکاح کا ڈرامہ کیا ہے۔ زریاب نے نفرت اور تکلیف سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اس کا سخت لہجہ دل پر لگ رہا تھا۔ اس کے مسلسل بہتے آنسو دلشیر کے سخت ہاتھ پر گرے۔ ڈرامہ؟ آپ کو یہ سب ڈرامہ لگ رہا ہے؟ دلشیر نے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹایا اور سیدھا کھڑا ہو کر اسے سر سے پاؤں تک انتہائی گہری نظروں سے دیکھا۔ زریاب نفرت سے منہ موڑ گئی۔ پتہ نہیں کس بات کی اکڑ دکھا رہی ہیں۔ اس کی کمر کو دیکھ کر گھور کر سوچتا وہ صوفے کے جانے بڑھ گیا،
جبکہ زریاب اب بستر پر سمٹی ہوئی اپنی چادر کو سینے سے لگائے خوف زدہ نظروں سے اس پرسکون لیکن خطرناک شخص کو دیکھتی رہی، جس کی زندگی میں ایک بے رحم طوفان بن کر داخل ہو چکا تھا۔ صبح کے سورج کی پہلی کرن زریاب کے کمرے پر پڑی تو پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ بستر پر سمٹی ہوئی زریاب کی آنکھیں رات بھر کے خوف اور آنسوؤں کی وجہ سے شدید جل رہی تھی۔ جب اس کی نظر صوفے پر پڑی جہاں دلشیر اپنا سیاہ کوٹ اتارے شرٹ کے آستینے اوپر چڑھا کر گہری نیند سو رہا تھا، اس کا پرسکون چہرہ رات کے اس جنونی روپ سے بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ زریاب نے ہمت مجتمع کی اور بستر سے نیچے قدم رکھا، جبکہ اس کی نازک گردن پر دلشیر کے دانتوں کا نشان اب بھی سرخی مائل نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنے کپڑے بدلنے کے لیے واش روم کی طرف بڑھی ہی تھی کہ صوفے سے دلشیر کی گھمبیر آواز ابھری۔ کہاں جا رہی ہیں؟ دلشیر نے بغیر آنکھیں کھولے پوچھا۔ اس کا ایک ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھا ہوا تھا۔ زریاب کا اٹھتا قدم وہیں جم گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے مڑ کر اسے دیکھا۔ واش روم جا رہی ہوں، اب وہاں بھی نہ جاؤں؟ کاٹ کھانے والے لہجے میں بولتی وہ اسے کہا لگانے پر مجبور کر گئی۔ ایسے ہی میری اجازتیں لیتی رہیں تو زندگی اچھی گزر سکتی ہے۔ خیر جائیں، اور ناشتے کے بعد آپ میرے روم میں شفٹ ہو رہی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو باخدا جو میں نے ابھی کرنے کا سوچا نہیں ہے وہ کر ڈالوں گا، قسم کھا رہا ہوں میں کر ڈالوں گا۔ اسے اوپر سے نیچے تک گہری معنی خیز نگاہوں سے دیکھتا وہ کچھ جتاتے ہوئے لہجے میں بولا تو زریاب کو سانپ سونگ گیا۔ یہ میرا کمرہ ہے، اس نے احتجاج کیا۔ یہ آپ کا مائکہ ہے، جبکہ ایک شادی شدہ عورت کو اس کے سسرال جانا چاہیے۔ جب آپ مجھ سے خفا ہوں تب یہاں آ جائے کریے گا۔ اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے نہایت خوش دلی سے آفر کی، جس کو سنتے زریاب کی آنکھیں باہر کو ابلی۔ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے دونوں میں بہت پیار ہو۔ تم مجھ پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتے، یہ نکاح محض ایک حادثہ تھا۔ زریاب نے اپنے دل کی تمام بھڑاس نکالنے کے لیے تھوڑی ہمت دکھائی۔ حادثہ؟ دلشیر چند قدم چل کر اس کے بالکل قریب آ کر رکا، جہاں اس کی قداور شخصیت کے سامنے زریاب کا وجود بہت چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ کہنے کا وہ اس سے چھوٹا تھا، اگر زریاب اس کے سامنے بالکل بچی لگ رہی تھی۔ آپ جو بھی سمجھنا چاہیں سمجھ لیں زریاب، لیکن اب آپ اس گھر میں اور میری زندگی میں اسی حیثیت سے رہیں گی کہ آپ میری بیوی ہیں، دیٹس اٹ۔ دلشیر نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو زریاب نے تڑپ کر اپنا چہرہ پیچھے چھڑایا۔ تائی جان سچ کہتی تھی، تم ایک بدتمیز انسان ہو۔ زریاب کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو تیرنے لگے، جس پر دلشیر نے کچھ دیر خاموشی سے اس کی روتی ہوئی آنکھوں کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک پل کے لیے کوئی درد ابھرا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنی پرانی پرسکون اور صد رنگت واپس اوڑھ لی۔ ہاؤ بیڈ، ماما میرے بارے میں ایسا بولتی ہیں، ابھی خبر لیتے ہیں ان کی۔ ویسے آپ کو ان کی باتوں سے زیادہ میری باتوں پہ دھیان دینا چاہیے، وہ تو شاید ساس کا رول پلے کر کے ہمیں دور کرنا چاہ رہی ہیں نا۔ اس نے شرارت سے آنکھ وینک کرتے اس کی بات کو مذاق میں ڈالا، جبکہ زریاب اس شخص کو دیکھ کر رہ گئی۔ کس مٹی سے بنا تھا یہ آدمی؟ دلشیر اس کے لبوں کے کنارے پہ ایک بوسہ دیتا واش روم میں بند ہو گیا، جبکہ زریاب پیچھے ساکت اور جامت کھڑی رہ گئی۔ گھر کے نچلے حصے میں شدید ہنگامہ برپا تھا۔ تائی جان ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی چائے کی پیالی پکڑ کر زہر اگل رہی تھی، اور تایا جان اپنے اخبار میں نظریں جمائے ان کی باتوں کو نظر انداز کر رہے تھے، جبکہ ارم خاموشی سے ناشتہ بنا رہی تھی۔ آ گیا تمہارا نواب زادہ، راتوں رات کس خوشی میں فلائٹ پکڑ کر پہنچا ہے؟ اسی منحوس نے تو نہیں بلا لیا کہیں؟ تائی جان نے تایا جان کو تیکھی نظروں سے گھورتے ہوئے طنز کیا۔ امی پلیز، ارم نے کچن سے باہر آتے ہوئے اپنی ماں کو ٹوکا۔ ہر بات میں زریاب کا قصور نکالنا بند کریں۔ اس کا لہجہ بیزار تھا۔ تم تو بولو ہی مت ارم، تم نہیں سے سر چڑھ رکھا ہے۔ 5 سال چھوٹا ہے میرا بیٹا اس سے۔ شادی کا دن تھا اور وہ باہر کا لڑکا مر گیا، اب میرے بیٹے کی زندگی برباد کرنے کے لیے اسے اس کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ تائی جان کی آواز میں بلا کی کڑواہٹ تھی۔ بند کرو یہ بکواس شاہدہ۔ تائی جان نے اخبار میز پر پٹخا اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ دلشیر ہمارا بیٹا ہے، اور زریاب میرے مرحوم بھائی کی امانت۔ دلشیر نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے۔ مرضی؟ تائی جان کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ دیکھ لینا، وہ اسے طلاق دے کر ہی واپس جائے گا۔ اسی وقت دلشیر بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس انتہائی روبدار شخصیت کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر نیچے ہال میں آیا۔
اس کے قدموں کی چاپ سن کر ڈائننگ ہال میں بہت خاموشی چھا گئی۔ گڈ مارننگ بابا۔ دلشیر نے تایا جان کی کرسی کے پاس جا کر ان کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ گڈ مارننگ بیٹا، تھکاوٹ تو نہیں ہوئی؟ تایا جان نے اپنے بیٹے کو محبت اور فخر سے دیکھا۔ نہیں بابا، میں بالکل ٹھیک ہوں، دلشیر نے مختصر جواب دیا اور اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ ارم نے فوراً اس کے سامنے کافی کا مگ رکھا۔ دلشیر، تم اچانک کیسے آ گئے؟ ارم نے مسکرا کر پوچھا۔ کچھ کام ادھورے چھوڑ کر گیا تھا اپی، انہیں پورا کرنے آیا ہوں، دلشیر نے کافی کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے کہا، جبکہ نظریں اوپر زریاب کے کمرے پر ٹک گئی، جہاں سے زریاب خاموشی سے نیچے دیکھ رہی تھی۔ لیکن دلشیر کی نظر پڑتے ہی وہ پیچھے ہٹ گئی۔ دلشیر، تائی جان نے اپنی پیالی میز پر رکھی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اب جب تم آ ہی گئے ہو تو اس مسئلے کا کوئی مستقل حل نکالو۔ وہ لڑکی اس گھر پر نحوست کی طرح بیٹھ گئی ہے، تم اس سے بات کرو اور طلاق کے کاغذات تیار کرواؤ۔ ڈائننگ ہال میں ایک بار پھر موت جیسا سکوت چھا گیا اور ارم نے گھبرا کر اپنے بھائی کی طرف دیکھا، جبکہ تایا جان نے گہرا سانس لیا۔ دلشیر نے کافی کا مگ آہستہ سے میز پر رکھا، اس کا چہرہ بالکل تاثرات سے پاک تھا۔ امی، آئندہ اس گھر میں زریاب کے بارے میں یا طلاق کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ دلشیر کی آواز دھیمی تھی، لیکن اس میں ایسا روب تھا کہ تائی جان کے لب خود بخود سل گئے۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو دلشیر؟ تائی جان کا چہرہ حیرت اور غصے سے بگڑ گیا۔ میں جو کہہ رہا ہوں بالکل واضح امی، زریاب میری بیوی ہے اور وہ اسی گھر میں رہے گی، دلشیر نے پختہ لہجے میں کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، جس پر تائی جان اپنی جگہ ساکت رہ گئی، کیونکہ انہیں اپنے بیٹے سے اس حد تک دو ٹوک جواب کی امید بالکل نہیں تھی۔ زریاب جو گیلری کے پیچھے چھپ کر یہ سب سن رہی تھی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بساختہ وہ سوچنے لگی کہ دلشیر نے اس کا دفاع کیوں کیا؟ کیا یہ صرف اپنے باپ کے فیصلے کا احترام تھا یا کچھ اور، جس سے اس کا ذہن شدید الجھن اور ڈر کا شکار تھا؟ دلشیر سیڑھیاں چڑھ کر واپس اوپر آیا، جہاں زریاب کمرے کے دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی، اور دلشیر نے اسے دیکھ کر اپنے قدم روکے۔ آپ ناشتہ نیچے جا کر کریں گی؟ دلشیر نے حاکمانہ انداز میں کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، زریاب نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے پوچھا نہیں ہے زریاب، بتایا ہے، 5 منٹ میں نیچے آئیں، دلشیر نے سرد اور حکم دیتے لہجے میں کہا اور آگے بڑھ گیا، جبکہ زریاب اس کے جانے کی سمت کو خوف اور الجھن کے عالم میں تکتی رہ گئی۔ تاریک رات کے بھیگے سایوں میں بنگلے کا چہرہ خاموش تھا، جبکہ کمرے میں تناؤ کی تپش اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ زریاب بستر کی پشت سے لگی خود کو چادر میں لپیٹے خوف سے کانپ رہی تھی، جبکہ دلشیر اپنے ہاتھ سے نائٹ سوٹ کا بٹن بند کرتا صوفے سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے کی سرد مہری زریاب کی جان نکالنے کے لیے کافی تھی۔ آپ نیچے ناشتے پر کیوں نہیں آئی تھی؟ دلشیر نے بستر کے بالکل قریب آ کر اپنے قداور وجود کا سایہ اس پر ڈالتے ہوئے دھیمی لیکن گرجدار آواز میں پوچھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، تائی جان کے تانے سننے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ زریاب نے اپنے لرزتے لبوں کو بھینچ کر روتے ہوئے تڑپ کر جواب دیا۔ اس کی آنکھوں سے سرخ گالوں پر آنسو پھسل گئے تھے۔ وہ اس کے کہنے پہ اس کے کمرے میں تو آ چکی تھی، مگر اپنی شکست پر رونا بھی بہت آ رہا تھا۔ دلشیر نے ایک ہی جھٹکے میں زریاب کی کلائی تھامی، اسے اپنی طرف کھینچا۔ آپ کو میں نے صبح کیا کہا تھا؟ میری بات کو نظر انداز کرنے کا انجام آپ رات کو دیکھ چکی ہیں نا زریاب؟ دلشیر نے اس کے چہرے کے بالکل قریب جھک کر انتہائی شدت بھرے لہجے میں غرا کر کہا۔ اس کی آنکھوں کا غصہ زریاب کے حواس معطل کر رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، تم یہ زبردستی کیوں کر رہے ہو؟ جب تم مجھ سے محبت ہی نہیں کرتے تو مجھے اس عذاب میں کیوں قید رکھا ہوا ہے؟ زریاب نے اپنی دوسری کلائی سے اس کے چوڑے سینے کو پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے غصے اور درد کے ملے جلے سے رد عمل دیا۔ محبت؟ دلشیر کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ تو اصل رونا اس بات کا تھا۔ اس کی گہری نظریں زریاب کے لرزتے سرخ لبوں پہ جمی رہی۔ آپ کو کس نے کہا کہ میاں بیوی تبھی بنتے ہیں جب محبت ہو؟ اس رشتے کو نبھانے سے پہلے محبت ضروری تو نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگوں کی ارینج میرج ہوتی ہے، تو کیا وہ ایسے ہی لڑتے ہیں جیسے آپ لڑ رہی ہیں؟ آپ میرے ساتھ تعاون تو کریں، محبت بھی ہو جائے گی۔
اس نے جس گھمبیرتا سے کہا تھا، زریاب کی ہتھیلیاں بھیگنے لگیں۔ دلشیر نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی سخت انگلیوں کی گرفت میں دبوچ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ کریں گی میرے ساتھ تعاون؟ اس نے زریاب کے لبوں پر پھونک مارتے ہوئے پوچھا۔ تم بہت ظالم ہو دلشیر، کاش میں اسی حادثے میں مر جاتی۔ زریاب نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر 2 آنسو دلشیر کے ہاتھ پہ گرے۔ دلشیر کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا۔ اس کی آنکھوں میں شدید درد کی لہر دوڑی، لیکن اگلے ہی سیکنڈ اس کے جبڑے بھیج گئے۔ اس نے زریاب کی کلائی پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر دی۔ آئندہ یہ لفظ اپنی زبان پر مت لائیے گا زریاب، ورنہ میں جو کروں گا اس کی تاب آپ نہیں لا سکیں گی۔ دلشیر نے اس کی گردن کے پاس جھک کر سرد اور خوفناک لہجے میں تنبیہ کی۔ اس کی گرم سانسیں زریاب کے وجود کو لرزا گئیں۔ اسی اثنا میں کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور ارم کی آواز باہر سے ابھری۔ زریاب، تم اندر ہو؟ بابا تمہیں نیچے بلا رہے ہیں۔ ارم نے پریشانی میں دروازہ بجایا۔ دلشیر نے زریاب کو ایک آخری گہری نظر سے دیکھا اور جھٹکے سے اس کی کلائی آزاد کر دی۔ اپنے چہرے سے یہ آنسو صاف کیجیے اور 5 منٹ میں نیچے آ جائیے۔ دلشیر نے اس کے بال پیچھے سمیٹتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ زریاب نے اپنے سرخ ہوتے ہاتھوں کو دیکھا جہاں دلشیر کی انگلیاں چھپ چکی تھیں۔ اس کا دل خوف کی شدت سے اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے کانوں میں اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ دلشیر کے اس پر اصرار، شدت پسند اور سخت رویے کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھی، جو اسے ایک لمحے میں جلا کر راکھ اور اگلے ہی لمحے اپنی حاکمیت میں قید کر لیتا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ پورے بنگلے پر گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے صاف نمایاں تھے۔ صوفے پر بیٹھا دلشیر اپنی لیپ ٹاپ سکرین سے نظریں ہٹا کر اس کے سمت بڑھا۔ اس کے ہر ڈگ پر زریاب کا دل دھڑکنا بھول رہا تھا۔ اس کا داور شخص کی گرم سانسیں زریاب کو اپنے گرد گھیرا بناتی محسوس ہوئی۔ آپ نے شام سے کچھ نہیں کھایا؟ ماما کے تانوں کو بنیاد بنا کر خود کو یوں تکلیف دینا کہاں کی دانش مندی ہے؟ دلشیر نے بستر کے پاس آ کر انتہائی سرد لیکن گھمبیر آواز میں پوچھا۔ اس کا لہجہ حکمتی تھا۔ تمہیں میری فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں اس گھر پر بوجھ ہوں، تم بھی مجھے آزاد کیوں نہیں کر دیتے؟ زریاب نے اپنی کانپتی آواز پر بمشکل قابو پاتے ہوئے تڑپ کر جواب دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہنے لگے۔ دلشیر نے ایک ہی جھٹکے میں اس کا نازک بازو دبوچا اور اسے اپنے بالکل قریب کھینچ لیا۔ اس کی گہری سرمئی آنکھوں میں شدید غصہ اور جنون کا طوفان مچ رہا تھا۔ آزاد آزاد آزاد، کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے آپ نے؟ وہ ضبط کھوتا ہوا دھاڑا تھا۔ یہ لفظ دوبارہ اپنے ان خوبصورت لبوں سے مت نکالنا زریاب۔ میں آپ کی یہ بزدلانہ باتیں سننے پاکستان نہیں آیا۔ دلشیر نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر غرا کر کہا۔ اس کے جبڑے سختی سے بھیجے ہوئے تھے۔ چھوڑو مجھے، تم مجھ سے 5 سال چھوٹے ہو۔ تم صرف تایا جان کی وجہ سے یہ کڑوا گھونٹ پی رہے ہو۔ کل کو اپنی عمر کی لڑکی کے لیے مجھے چھوڑ دو گے۔ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو۔ زریاب نے اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی۔ اس کا اپنا وجود شل ہو رہا تھا۔ نفرت؟ دلشیر کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے زریاب کی نازک ٹھوڑی کو اپنی سخت انگلیوں کی گرفت میں لے کر اس کا چہرہ مزید اوپر اٹھایا۔ آپ کو لگتا ہے میں مجبوری میں سب کر رہا ہوں؟ آپ کو میری آنکھوں میں صرف حاکمیت نظر آتی ہے زریاب؟ تو صحیح ہے پھر۔ اب میری شدت کی وجہ جاننے کی کوشش بھی مت کیجیے گا، کیونکہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ دلشیر نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرد لہجے میں کہا۔ اس کی تپتی سانسوں نے زریاب کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ کاش اس حادثے میں تم شادی سے پہلے ہی مجھے اس دنیا سے رخصت ہوتے دیکھ لیتے، مجھے یہ بار بار بے مول نہ ہونا پڑتا۔ زریاب نے شدت کرب سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ اس کے آنسو دلشیر کے جسم پر گر رہے تھے۔ دلشیر کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید تڑپ اور درد ابھرا، لیکن اگلے ہی سیکنڈ اس نے خود پر پختہ ضبط قائم کیا۔ اس نے زریاب کے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر اسے بستر پر چھوڑ دیا۔ آئندہ اپنی موت کی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔
دلشیر نے سپاٹ لہجے میں تنبیہ کی۔ وہ مڑ کر کمرے کے شیشے کی دیوار کے پاس جا کھڑا ہوا۔ باہر بھیگتی رات کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ زریاب بستر پر سمٹ کر اپنی سانسیں بحال کرنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دلشیر آخر چاہتا کیا ہے۔ وہ طلاق کا نام سنتے ہی آگ بگولا کیوں ہو جاتا ہے؟ کیا یہ محض ایک تایا کا حکم تھا، یا اس پراسرار شخص کے اندر کوئی ایسا طوفان پوشیدہ تھا جس کا اندازہ زریاب کو بالکل نہیں تھا؟ صبح کے وقت ڈائننگ ہال میں معمول کے مطابق تناؤ پھیلا ہوا تھا۔ وہ منحوس ابھی تک نیچے نہیں آئی؟ نواب زادی کے لیے ناشتہ کمرے میں بھجوانا پڑے گا کیا؟ تائی جان نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے تیکھے لہجے میں طنز کیا۔ امی، خدا کے لیے صبح صبح زریاب کا نام اس طرح سے لے کر ماحول خراب نہ کریں۔ ارم نے جل کر اپنی ماں کو ٹوکا۔ اس کے چہرے پر کوفت واضح تھی۔ کیوں نہ کروں؟ میرا بیٹا اس کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھا ہے جو اپنی شکل نہیں دکھاتا تھا۔ اس کی خاطر ایک رات میں ہی پاکستان واپس آ گیا، اور آنے کے بعد سے اسی کے پلو سے بندھ کر رہ گیا ہے۔ ماں باپ کو تو بھول ہی گیا ہے۔ منحوس ایک ماں کا بیٹا کھا گئی اور دوسری ماں کا بیٹا الگ کر رہی ہے۔ اللہ کا قہر نازل ہو اس پر۔ تائی جان کا لہجہ انتہائی کڑوا تھا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں گائز؟ اوہ بابا! وہ ابھی ابھی ڈائننگ روم میں انٹر ہوا تھا جب اپنے بابا کو وہیں دیکھ کر ان کی طرف بڑھ گیا۔ گڈ مارننگ بابا۔ دلشیر نے تایا جان کی کرسی کے پاس جا کر ان کا شانہ تھپ تھپایا۔ گڈ مارننگ بیٹا، رات کو نیند پوری ہوئی؟ تایا جان نے اپنے بیٹے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ ان کو اپنا یہ اکلوتا بیٹا دن بدن عزیز ہوتا جا رہا تھا۔ جی بابا، بالکل پوری ہوئی، دلشیر نے سرشاری سے مختصر جواب دیا اور اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ امی، زریاب آپ کی وجہ سے کافی ڈسٹرب ہے، خدا را اس کے ساتھ اپنے تعلق ٹھیک کر لیں۔ ایسے کب تک چلے گا؟ اس نے ہی بات کا آغاز کیا۔ تائی جان کے دل پر جیسے سانپ لوٹ گئے۔ تم اپنے ہوش میں ہو دلشیر؟ وہ عورت تمہاری زندگی برباد کر رہی ہے، اور تم ہو کہ بجائے اسے نکالنے کے مجھے بول رہے ہو کہ ناگن کو دودھ پلاؤں۔ تائی جان نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ دودھ پلانے کا نہیں، جس تعلق ٹھیک کرنے کا کہا ہے۔ دودھ انہیں آپ ہی دے دیں گی۔ کیوں آپ ہی؟ دلشیر نے ہنستے ہوئے ارم کی رائے جاننی چاہی، جو بھائی کی بات پہ کھلکھلا کر اسبات میں سر ہلا گئی۔ خیر، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے امی۔ زریاب اس گھر کی بہو ہے اور میری عزت ہے۔ اس کی تذلیل کا مطلب میری تذلیل ہے، دلشیر نے پختہ سخت لہجے میں کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تائی جان اپنے بیٹے کے اس روپ پر ساکت تھی۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کا بیٹا زریاب کے معاملے میں اس قدر سنگین اور ڈٹ جانے والا رویہ اپنائے گا۔ انہیں لگا کہ وہ زریاب کے ساتھ کچھ وقت گزارے گا، تبھی خاموش ہو گئی تھی، مگر یہ تو دن بدن اس کا اسیر ہوتا جا رہا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ ڈرائنگ روم میں تائی جان کی بہن اور ان کی بیٹی ثنا تشریف فرما تھی۔ ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ محسوس ہو رہا تھا۔ تائی جان ثنا کو دلشیر کے قریب بٹھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہی تھی۔ زریاب کچن میں ارم کے ساتھ چائے کی ٹرے تیار کر رہی تھی۔ اس کا دل غیر اختیاری طور پر گھبرا رہا تھا۔ وہ خود کو اس امیر گھرانے اور ان چمکتے لوگوں کے درمیان بالکل پرائی اور بیکار محسوس کر رہی تھی۔ یہ چائے تم جا کر ڈرائنگ روم میں رکھاؤ زریاب، ماما کہہ رہی ہیں کہ تم لاؤ گی۔ ارم نے منہ بناتے ہوئے زریاب کی طرف دیکھ کر کپ سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ زریاب نے خاموشی سے سر ہلایا اور چائے کی ٹرے اٹھا کر ڈرائنگ روم کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، ثنا کا کہکہا ہال میں گونجا۔ وہ دلشیر کے بالکل قریب صوفے پر بیٹھی اس سے بات کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ دلشیر کے ہاتھ میں بلیک کافی کا کپ تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ اور سنجیدہ تھا۔ زریاب نے جا کر ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھی۔ ہاں گئی نحوست کی دیوی، دیکھو ثنا، یہ ہے وہ لڑکی جس نے میرے ہنستے بستے گھر کا یہ حال کر دیا ہے۔ شادی والے دن ہی اپنا سہاگ کھا گئی۔ تائی جان کی خالہ نے زریاب کو سر سے پاؤں تک تحقیر آمیز نظروں سے دیکھ کر اپنی زہریلی زبان کھولی، جس پر ثنا نے طنزیہ مسکرا کر زریاب کو دیکھا، جبکہ دلشیر نے حیرت سے اپنی ماں کی زبان دیکھی تھی۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ ثنا کی آواز گونجی۔ ویسے دلشیر،
تمہاری قسمت واقعی خراب ہے. کہاں تم دبئی کے اتنے بڑے بزنس ٹائکون اور کہاں یہ منحوس اور 5 سال بڑی عورت تمہارے گلے پڑ گئی. ثنا نے دل شیر کی طرف جھک کر ہمدردی جتانے والے انداز میں کہا. زریاب کا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا. اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے. اس کے ہاتھ کانپنے لگے. اس کا جی چاہا کہ وہ زمین میں دھنس جائے. وہ مڑ کر کچن کی طرف بھاگنے ہی والی تھی کہ دل شیر کی سرد اور بھاری آواز نے ہال کے فضا کو منجمد کر دیا. اپنی زبان کو لگام دو ثنا. دل شیر نے اپنے ہاتھ میں پڑا کافی کا کپ اتنی زور سے شیشے کی میز پر رکھا کہ دھماکے کی آواز ابھری. ہال میں موجود تمام لوگ سہم گئے. دل شیر، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ تمہاری خالہ اور کزن ہے. تائی جان نے اپنی بہن کی سبکی ہوتے دیکھ کر غصے سے چیخ کر کہا. تو جس کے بارے میں یہ گھٹیا بکواس کر رہی ہیں وہ میری بیوی ہے، اور مجھے میری بیوی اپنی خالہ اور کزن سے بے حد عزیز ہے. اور امی، میں آخری بار خبردار کر رہا ہوں، زریاب اس گھر کی مالکن اور میری بیوی ہے. اگر کسی نے دوبارہ اس کی طرف انگلی اٹھائی یا اس کی تذلیل کرنے کی کوشش کی تو اسی وقت اس گھر سے باہر پھینک دیا جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. دل شیر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر انتہائی گرجدار اور دہلا دینے والے لہجے میں کہا. اس کی گہری آنکھیں غصے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں. اس کے جبڑے سختی سے بھیجے ہوئے تھے. ثنا اور اس کی ماں کا رنگ خوف سے زرد پڑ گیا. دل شیر کا یہ جارحانہ روپ انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. تائی جان بھی اپنے بیٹے کا یہ خطرناک تیور دیکھ کر خاموش ہونے پر مجبور ہو گئی. دل شیر نے زریاب کی کانپتی ہوئی کلائی کو اپنی سخت اور گرم گرفت میں لیا. اسے کھینچتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا. زریاب اس کی تیز رفتاری کے ساتھ بمشکل قدم ملا پا رہی تھی. کمرے میں داخل ہوتے ہی دل شیر نے زریاب کو اندر دھکیلا. پیچھے مڑ کر بھاری لکڑی کا دروازہ دھماکے سے بند کر کے لاک کر دیا. زریاب بستر کے پاس جا گری. اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا. وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. اس کی ہچکیاں کمرے کے سکوت کو توڑ رہی تھی. تم مجھے اس عذاب میں کیوں رکھے ہوئے ہو دل شیر؟ طلاق کیوں نہیں دیتے مجھے؟ میں تھک چکی ہوں اس نحوست کے تانے سن سن کر. مجھے آزاد کر دو. مجھے مار ڈالو لیکن اس طرح ذلیل نہ کرواؤ. زریاب نے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر شدت کرب سے چلا کر کہا. اس کا پورا وجود لرز رہا تھا. طلاق؟ آزاد کر دوں؟ دل شیر نے چند لمبے لمبے ڈگ بھر کر زریاب تک کا فاصلہ طے کیا. اس کے دونوں شانے دبوچ کر اسے ایک جھٹکے سے بستر سے اٹھا کر اپنے بالکل قریب کر لیا. ان دونوں کے درمیان 1 انچ کا فاصلہ بھی باقی نہیں رہا تھا. ہاں، دے دو طلاق. کیوں بچاتے ہو مجھے سب کے سامنے؟ مجھے تم مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتے تو یہ ہمدردی کا ڈرامہ کیوں کر رہے ہو؟ زریاب نے اس کی گہری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر روتے ہوئے سسک کر سوال کیا. دل شیر کا ضبط جواب دے گیا. کیونکہ محبت کرتا ہوں میں آپ سے. ڈیم اٹ! وہ غصے سے چیخ اٹھا تھا. اس کے چہرے کی سرد مہری پل بھر میں پگھل کر شدید جنون، تڑپ اور محبت میں بدل گئی. اس نے اپنی مٹھیاں زریاب کے بالوں میں پھنسائیں. اس کے چہرے کو اپنے انتہائی قریب کیا کہ اس کی گرم اور تیز سانسیں زریاب کے سرخ لبوں سے ٹکرانے لگیں. تمہیں لگتا ہے میں نے اپنے باپ کا حکم مان کر تم سے نکاح کیا ہے زریاب؟ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ہمدردی ہے؟ دل شیر کی آواز جذبات کی شدت سے لرز رہی تھی. اس کی آنکھوں میں زریاب کے لیے اتنی بے پناہ دیوانگی تھی کہ زریاب کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا. میں تم سے محبت کرتا ہوں زریاب. سچی، دیوانگی سے بھرپور، پاگلوں والی شدید محبت. اس کا لہجہ اعتراف محبت کی شدت سے بھرا ہوا تھا. زریاب کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھٹ پڑیں. اس کا سانس حلق میں اٹک گیا. وہ ساکت اور جامد ہو کر اپنے سے 5 سال چھوٹے کزن کو دیکھتی رہ گئی، جسے وہ اپنا جلاد اور مجبوری میں شوہر بننے والا شخص سمجھ رہی تھی. میں اس ملک سے باہر بھی اسی لیے گیا تھا کہ آپ کا رشتہ طے ہو گیا تھا. میں کسی اور کے ساتھ آپ کو نہیں دیکھ پاتا. میں چلا گیا یہاں سے. میں اندر سے مر رہا تھا. لیکن جب مجھے پتا چلا کہ آپ پر یہ مصیبت آئی ہے تو میں نے 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر آپ سے نکاح کیا تاکہ آپ کو دنیا کی نظروں سے بچا کر ہمیشہ کے لیے صرف اپنا بنا سکوں.
دلشیر نے زریاب کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکائی۔ اس کے لبوں کی تھر تھراہٹ اور اس کے لفظوں کی سچائی نے زریاب کے گرد پھیلے خوف کے تمام بادل ایک ہی پل میں چھاڑ دیے۔ زریاب حیرت سے گنگ کھڑی اس کے شانے پر ہاتھ جمائے اپنے نصیب کے کھیل پر دنگ ہو چکی تھی۔ زریاب کی سانسیں جسے سینے میں ہی اٹک کر رہ گئی۔ اس کا پورا وجود بے یقینی کے شدید جھٹکے سے لرز رہا تھا۔ دلشیر کی گہری آنکھوں میں چھپی دیوانگی اور اعتراف کی شدت نے زریاب کو بولنے کے قابل بھی نہ چھوڑا۔ دلشیر نے اپنے گرم اور سخت ہاتھوں سے زریاب کے بھیگے ہوئے گالوں کو تھاما اور اس کی پیشانی پہ اپنے گرم لب رکھ دیے۔ اس لمس میں ایسا تحفظ اور بے پناہ چاہت تھی کہ زریاب کی ٹانگوں نے شل ہو کر جواب دے دیا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی زریاب کہ میں نے یہ دن کتنی تکلیف میں کاٹے ہیں۔ جب آپ کسی اور کی بننے جا رہی تھی تو میرا ہر لمحہ جہنم کی طرح گزرا تھا۔ دلشیر نے زریاب کو اپنے چوڑے سینے میں بھینچتے ہوئے انتہائی دھیمی اور جذباتی آواز میں کہا۔ اس کے دل کی زوردار دھڑکن زریاب اپنے کانوں کے پاس صاف محسوس کر سکتی تھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو دلشیر؟ لیکن تم نے پہلے کبھی مجھے محسوس کیوں نہیں ہونے دیا؟ زریاب نے اس کے سینے پر اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ جما کر اوپر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی حیرت کا سمندر تھا۔ اس کا شوہر اس سے اس حد تک جنونی محبت کرتا تھا، یہ خیال ہی اس کی روح میں اترا جا رہا تھا۔ میں آپ کی نگاہوں میں گرنا نہیں چاہتا تھا، میں آپ کی نظر میں اپنا وہ مقام نہیں کھونا چاہتا تھا جو آپ نے مجھے دے رکھا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ میرے سامنے آنے سے ہچکچائیں، آپ کو یہ لگے کہ میں نے آپ پہ نظر رکھی ہے اور میں ہلکے کردار کا مالک ہوں۔ اس لیے میں آپ سے کبھی اظہار نہ کر سکا اور یہاں سے چلا گیا۔ آپ کے اور اپنے رشتے کو پامال نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میری نیت صاف تھی۔ جب بھی اللہ نے آپ کو مجھے عطا کر دیا، الحمدللہ۔ دلشیر نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنساتے ہوئے پیار سے کہا۔ اس کے لہجے کی پرانی سختی بالکل غائب ہو چکی تھی، جبکہ کچھ پا لینے کا غرور واضح تھا۔ زریاب نے خاموشی سے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ جن تانوں، طلاق کے خوف اور نحوست کے داغ سے وہ ڈرتی رہی تھی، وہ سب ایک ہی پل میں کافور ہو چکے تھے۔ جس شخص کو وہ اپنا جلاد سمجھ رہی تھی، وہی اس کا سب سے بڑا محافظ تھا۔ اگلی صبح کی پہلی روشنی ڈائننگ ہال میں پھیلی تو ماحول میں ایک نیا موڑ منتظر تھا۔ تائی جان خاموشی سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے پر گزری رات، دلشیر کے سخت روپ کی ندامت اور سوچ کے اثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ تایا جان مسکراتے ہوئے ناشتہ کر رہے، جبکہ ارم ان کو ناشتہ سرو کر رہی تھی۔ اسی وقت دلشیر زریاب کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھامے سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ زریاب کا چہرہ شرم اور حیا کی لال سرخی سے دمک رہا تھا۔ اس نے لائٹ پنک رنگ کا سادہ لیکن خوبصورت سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے سے خوف کا سایہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ صبح بخیر بابا۔ دلشیر نے تایا جان کو سلام کیا اور زریاب کی کرسی کو خود پیچھے کر کے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ صبح بخیر میرے بچوں۔ تایا جان نے دونوں کو ایک ساتھ مسکرا کر دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اطمینان کی عجیب چمک تھی۔ ارم نے فوراً زریاب کے پاس آ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ مبارک ہو زریاب، بڑا چمک رہی ہو آج، خیر ہے نا؟ ارم نے دھیمی آواز میں زریاب کے کان میں سرگوشی کی، جس پر زریاب نے شرما کر سر جھکا لیا۔ تائی جان اپنی جگہ سے اٹھ کر آہستہ آہستہ زریاب کے قریب آئی۔ زریاب کا دل ایک پل کے لیے گھبرا کر دھڑکا۔ وہ ڈر کے مارے کھڑی ہونے لگی، لیکن تائی جان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے واپس بٹھا دیا۔ مجھے معاف کر دو زریاب۔ تائی جان کا لہجہ کڑواہٹ کے بجائے انتہائی شرمندگی سے بھرا ہوا تھا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تائی جان؟ زریاب نے حیرت سے اٹھ کر ان کی طرف دیکھا۔ میں اپنے بیٹے کی خوشی کو پہچان نہیں سکی تھی۔ میں نے تم پر بہت ظلم کیے اور زبان کی کڑواہٹ سے تمہارا دل دکھایا، لیکن رات دلشیر کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ تم نحوست نہیں بلکہ ہمارے بیٹے کی زندگی ہو۔ تائی جان نے آگے بڑھ کر زریاب کی پیشانی پر پیار دیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ زریاب کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ تایا جان اور ارم نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔
جبکہ دلشیر کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور بے حد دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے اپنی محبت کے بلبوتے پر پورے گھر کا رویہ اور زریاب کی تقدیر بدل کر رکھ دی تھی۔ تائی جان کی معافی اور خلوص نے زریاب کے دل کا ہر ایک بوجھ ہمیشہ کے لیے ہلکا کر دیا تھا۔ وہ پورا گھر اب ایک نئے اور خوشگوار ماحول میں ڈوب چکا تھا، جہاں زریاب کے لیے طعنے اور خوف اب ماضی کا ایک قصہ بن چکے تھے۔ 2 دن گزرنے کے بعد تایا جان نے پورے خاندان کے لیے ایک شاندار تقریب اور ولیمے کا باقاعدہ اعلان کر دیا، تاکہ معاشرے اور رشتہ داروں کے منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو سکیں اور سب کو پتہ چل سکے کہ زریاب اس گھر کی معزز بہو اور دلشیر کی شریک حیات ہے۔ شام کے وقت جب زریاب اپنے کمرے کے شیشے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر ایک الگ ہی نور اور طمانینت تھی۔ وہ ہلکے نیلے رنگ کا خوبصورت عروسی جوڑا زیب تن کیے ہوئے تھی، جس میں اس کی خوبصورتی اور بھی نکھر کر سامنے آ رہی تھی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا اور دلشیر اندر داخل ہوا۔ اس نے بلیک شیروانی پہن رکھی تھی۔ اس کی پروکار اور روبدار شخصیت میں زریاب کے لیے بے پناہ چاہت اور اپنائیت صاف جھلک رہی تھی۔ دلشیر نے خاموشی سے آگے بڑھ کر پیچھے سے آ کر اپنے ہاتھ زریاب کے کندھوں پر رکھے۔ آئینے میں دونوں کے عکس ایک ساتھ بہت حسین لگ رہے تھے۔ آپ اتنی حسین لگ رہی ہیں کہ میری تو سانسیں رکنے لگی ہیں زریاب۔ دلشیر نے اس کے کان کے پاس جھک کر انتہائی دھیمی آواز میں سرگوشی کی۔ زریاب شرما کر ہلکا سا مسکرائی۔ اس نے آئینے میں ہی دلشیر کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں صرف اس کے لیے دیوانگی اور جنون ناچ رہا تھا۔ وہ شخص جو کبھی اس کے لیے ایک ڈراؤنا خواب لگ رہا تھا، اب اس کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا اور محافظ بن چکا تھا۔ چلو، سب نیچے مہمانوں کے ساتھ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ دلشیر نے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامتے ہوئے محبت سے کہا۔ زریاب نے سر ہلا کر حامی بھری۔ وہ دونوں جب ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر سیڑھیاں اتر کر نیچے ہال میں داخل ہوئے تو وہاں موجود تمام رشتہ داروں کی نگاہیں ان پر ٹک گئیں۔ تائی جان آگے بڑھیں، انہوں نے زریاب کی پیشانی پر پیار کیا اور دلشیر کو دعائیں دیں۔ ثنا اور دیگر رشتہ دار جو کبھی زریاب پر انگلیاں اٹھایا کرتے تھے، آج دلشیر کی حاکمیت اور اس کے احترام کی وجہ سے خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ تایا جان نے مائک سنبھالا اور مسکراتے ہوئے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور زریاب اور دلشیر کی محبت کے چند قصے ان کے گوش گزار کیے، جن کو سنتے ہال تالیوں کی گونج سے گونج اٹھا۔ ارم خوشی سے ناچتی ہوئی زریاب کے پاس آئی، اسے گلے سے لگا لیا۔ زریاب نے ایک گہرا سکون کا سانس لیا۔ اس نے محسوس کیا کہ خدا نے اس کی ہر تکلیف کا بدلہ اسے دلشیر کی صورت میں عطا کر دیا تھا۔ وہ اندھیرے اور نحوست کے بادل جو اس کی زندگی پر چھائے تھے، اب محبت کی روشنی ہمیشہ کے لیے تحلیل ہو چکے تھے۔ شاندار ولیمے کے بعد وہ عالیشان کمرہ پھولوں کی مہک اور مدھم روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، جہاں زریاب اپنے سنگھار میز کے سامنے بیٹھی آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا بھاری عروسی جوڑا، موتیوں کا زیور اور چہرے پر شرم کی لال سرخی اسے قیامت خیز حد تک حسین بنا رہی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور دلشیر اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنی بلیک شیروانی کا بالائی بٹن کھولا اور قدم با قدم چلتا ہوا اپنی بیوی کے بالکل پیچھے آ کر رکا۔ اس کا پروقار وجود شیشے میں زریاب کے وجود پر سایہ فکند ہو گیا۔ دلشیر نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے جھک کر زریاب کے برہنہ شانے پر اپنے گرم لب رکھ دیے۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام کر آئینے میں ہی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ آپ جانتی ہیں زریاب کہ میں نے اس لمحے کے لیے کتنے سالوں سے انتظار کیا ہے؟ دلشیر نے انتہائی گھمبیر آواز میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، جس پر زریاب کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ تم بہت بدتمیز ہو دلشیر، سب کے سامنے مجھے اس طرح دیکھتے رہے جیسے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا مجھے۔ زریاب نے لرزتے لبوں سے شرما کر بات بدلتے ہوئے کہا تو دلشیر کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور بے حد دلکش مسکراہٹ ابھری۔ ہر دفعہ آپ سے ایک نئی طرح سے محبت ہوتی ہے، کیا کروں پھر؟ ایسے ہی دیکھنا پڑتا ہے۔ اس نے زریاب کو شانے سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا اور ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنی آغوش میں اٹھا کر بستر کی نرمی پر جا گرایا۔ زریاب نے گھبرا کر اس کے چوڑے شانوں پر اپنے نازک ہاتھ جمائے
لیکن دلشیر اس کے وجود پر مطمئن ہو چکا تھا۔ اس کی گہری نظریں زریاب کے بھیگے سرخی مائل لبوں پر جمی تھیں۔ طلاق چاہتی تھی نا تم؟ اس عذاب سے آزاد ہونا چاہتی تھی؟ دلشیر نے اس کے بالوں میں اپنی مٹھیاں پھنسا کر اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے بالکل قریب کیا۔ اس کی تپتی سانسیں زریاب کے پورے وجود کو لرزا رہی تھیں۔ زریاب نے خوف سے نفی میں سر ہلایا۔ دلشیر نے اپنے تمام ضبط کے بندھن توڑتے ہوئے اپنے گرم لب زریاب کی پنکھڑیوں جیسے لبوں پر رکھ دیے اور انتہائی دیوانہ وار اور جنونی انداز میں اس کا رس نچوڑنے لگا۔ زریاب نے پہلے تو ہلکی سی مزاحمت کی، لیکن دلشیر کی بے پناہ چاہت، تحفظ اور شدت کے سامنے اس نے اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کی گردن کے گرد اپنے نازک بازو حمائل کر کے خود کو مکمل طور پر اپنے شوہر، اپنے محافظ اور اپنے محب کے سپرد کر دیا۔ دلشیر نے اس کی نازک گردن اور گلابی گالوں پر اپنے محبت کی مہریں ثبت کرتے ہوئے زریاب کے تمام خوف، تانے اور نحوست کے داغ ہمیشہ کے لیے اپنے جنونی لمس اور چاہت کی آگ میں جلا کر راکھ کر دیے۔ 5 سال بعد کی تپتی دھوپ کی جگہ بنگلے کے لان میں سردیوں کی گلابی شام کی ملائم رشت چھائی ہوئی تھی، اور زریاب ہلکے لال سوٹ میں ملبوس، بکھری زلفوں کے ساتھ بینچ پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کی گرم چائے کی پیالی سے نکلتے ہوئے دھوئیں کو دیکھ رہی تھی، جب اچانک 4 سالہ اذان پودوں کی اوٹ سے بھاگتا ہوا آیا اور اپنی ننھی منی لکڑی کی تلوار زریاب کی گود میں مار دی۔ ماما، میں نے سارے ولن مار دیے اور اب اکیلا ہیرو رہ گیا ہے۔ زریاب نے اپنے معصوم سے بیٹے کو دیکھ کر کھلکھلاتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا، اس کے سرخ گالوں کو چوم کر اسے خود میں بھینچے۔ اوہ تو ہیرو جی، اگر ہیرو آپ ہو تو بابا کیا ہے؟ اذان نے فوراً اپنی آنکھیں پھیلائیں۔ اپنی تلوار کو پیچھے چھپاتے ہوئے بولا، بابا تو بڑے والے ہیرو ہیں، میں تو چھوٹا والا ہوں نا ماما۔ اسی اثنا میں سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس پہلے سے بھی زیادہ باوقار اور پروکار لگنے والا دلشیر اپنے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا لان میں داخل ہوا۔ اس کی گہری سرمئی آنکھیں سیدھی زریاب کے کھلتے ہوئے بالوں خوبصورت چہرے پر ٹکی۔ اس کے لبوں پر فاتحانہ اور دیوانہ وار مسکراہٹ ابھری، جو زریاب کے دل کی دھڑکنیں آج بھی غیر متوازن کر دیتی تھی۔ دلشیر نے آگے بڑھ کر اپنے پہلے اذان کو ایک ہی ہاتھ سے ہوا میں اٹھایا، اپنے سینے سے لگا لیا۔ آج ہمارے چھوٹے صاحب نے کون سی فتح حاصل کی ہے اور ماما کو کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ اذان نے اپنے بابا کی گردن کے گرد اپنے نازک بازو حمائل کیے اور اس کی گال پر بوسہ دیا۔ ماما کہہ رہی تھی کہ آپ بڑے ہیرو ہیں اور میں چھوٹا، لیکن ویلنز کو میں نے مارا ہے نا، تو میں بڑا ہوا نا۔ دلشیر نے نیچے بیٹھ کر اذان کو زمین پر اتارا اور اس کے سر پر پیار دے کر سپاٹ لیکن پیار بھرے لہجے میں گویا ہوا، اذان صاحب، آپ کے بابا نے اپنی پوری زندگی اس خوبصورت ماما کو دنیا کے تمام طوفانوں سے بچانے میں لگا دی ہے، اس لیے بڑے والے ہیرو تو بابا ہی رہیں گے۔ اب آپ جا کر ارم پھپھو کے ساتھ آئس کریم کھائیں۔ اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ پورا مقابلہ کرتے ہوئے کہا تو زریاب اس کے بچپنے کو دیکھ کر رہ گئی، جبکہ اذان خوشی سے چلاتا ہوا گھر کے اندر بھاگ گیا۔ وہیں دلشیر اپنی جگہ سے اٹھ کر آہستہ آہستہ زریاب کی طرف بڑھا۔ زریاب نے شرما کر اپنی نظریں جھکائیں تو دلشیر نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے بینچ پر اس کے بالکل برابر میں بیٹھ کر اپنا چوڑا شانہ زریاب کے شانے سے ملا دیا اور اس کے لرزتے ہاتھ سے چائے کا کپ لے کر سامنے میز پر رکھ دیا۔ تم آج بھی اتنی ہی خوبصورت لگتی ہو زریاب، کہ میری نظریں تم پر سے ہٹتی ہی نہیں ہیں۔ دلشیر نے زریاب کی ٹھوڑی کو اپنی سخت انگلیوں کی گرفت میں لے کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی گہری محبت سے لبریز نظریں زریاب کی نگاہوں میں گڑ گئیں۔ تم بدلے نہیں ہو دلشیر، اتنے سال گزر گئے، اذان اتنا بڑا ہو گیا، لیکن تمہارا یہ جنون اور محبت بالکل ویسی ہی ہے۔ زریاب نے اس کے چوڑے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا، اس کے لہجے میں بے پناہ اطمینان اور مان صاف جھلک رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میری محبت کوئی عارضی جذبہ تھی جو وقت کے ساتھ بدل جائے گی؟ دلشیر نے اس کے کان کے قریب جھک کر اپنی گرم اور گھمبیر آواز میں سرگوشی کی اور زریاب کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر اس کی پیشانی پر اپنے تپتے ہوئے لب رکھ دیے۔ زریاب نے مسکرا کر اپنی آنکھیں میچ لیں اور اس کے مضبوط وجود سے لگ کر بیٹھ گئی۔ ماضی کے وہ تمام بھیانک اندھیرے، تانے نحوست کے داغ اور طلاق کے خوف اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے تھے، اور ان کی جگہ دلشیر کی بے پناہ بے لوث محبت کی لازوال روشنی پھیل چکی تھی، جو ان کی آنے والی ہر صبح کو خوشیوں سے منور کر رہی تھی۔